لڑائی کا 5واں دن، اسرائیل کے غزہ میں فضائی کارروائیاں، حماس کے حملے بھی جاری۔ حماس کی اسرائیل پر منظم اور غیر متوقع حملے کے بعد اسرائیلی فورسز کی جنگی تیاریوں کے غزہ پر 5واں دن بھی بمباری جاری ہے۔ فضائی حملوں کے سبب غزہ میں عمارتیں ملبے کی ڈھیر میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں اور دنیا کے اس گنجان آباد چھوٹے سے علاقے میں شہری پناہ کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ حماس کی اسرائیل پر منظم اور غیر متوقع حملے کے بعد 5واں روز بھی غزہ پر اسرائیلی فورسز کی جنگی تیاریوں کی بمباری جاری۔ فضائی حملوں کے باعث غزہ میں عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں اور دنیا کے اس گنجان آباد چھوٹے سے علاقے میں شہری محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش میں ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر لی ہے، جس کے بعد اب فلسطینیوں کو اسرائیل کی شدید نوبت کی کارروائیوں کا سامنا۔ انسانی بنیادوں پر کام کرنے والی تنظیمیں ایسی راہداریاں بنانے کا مطالبہ کر رہی ہے جن کے ذریعے غزہ کے لوگوں کے لیے امداد پہنچائی جا سکے۔ یہ تنظیمیں خبردار کر رہی ہیں کہ اسپتالوں میں گنجائش سے زیادہ زخمی ہیں اور اب اسپتالوں میں ادویات اور دوسرا ضروری طبی سامان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے محاصرے کے دوران غذائی اشیاء، ایندھن اور ادویات کی فراہمی بھی روک دی ہے۔ مصر کے ساتھ گزرگاہ بند۔ غزہ سے نکلنے کے لیے قائم تمام سرحدی گزرگاہیں بند ہو چکی ہیں۔ اسرائیلی فورسز کے حملوں کا سامنا کرنے والے اس علاقے سے نکلنے کا واحد راستہ مصر کی سرحد پر قائم گزرگاہ تھی، لیکن یہ گزرگاہ بھی بند کر دی گئی ہے۔ مصر اور غزہ کے درمیان واحد راستے کو اس وقت بند کیا گیا جب سرحدی کراسنگ کے نزدیک کا علاقہ فضائی حملوں کا نشانہ بنا۔ امدادی سرگرمیوں میں مشکلات۔ غزہ میں امدادی کاموں میں مصروف رضاکاروں کا کہنا ہے کہ مدھم عمارتوں میں اب بھی بڑی تعداد میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ امدادی رضاکاریوں کے مطابق ملبے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ضروری سامان اور ایمبولینس گاڑیاں متاثرہ علاقوں میں نہیں پہنچ پا رہیں۔ اموات کی تعداد 1900 ہو گئی۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اسرائیل اور غزہ میں طبی حکام اور دیگر ذرائع سے سامنے آنے والے امداد و شمار سے واضح ہو رہا ہے کہ حالیہ تنازع میں 5 دن کے دوران 1900 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مسلسل 5ویں روز لڑائی جاری رہنے کی وجہ سے اموات میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے شمالی سرحد پر لبنان اور شام کے سرحدوں پر بھی اسرائیلی فورسز سے جنگجوؤں کے حملوں کی اطلاع موصول ہو رہی ہیں۔ اے پی کے مطابق اسرائیل کی شمالی سرحدوں پر نئی جھڑپیں اس لڑائی کے پھیل کر علاقائی تصادم میں بدلنے کی خطرے کی جانب اشارہ کر رہی ہیں۔ امریکہ کا 14 شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ ادھر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ حماس کے حملے میں مارے جانے والوں میں کم از کم 14 امریکی شہری بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرغمال بنائے گئے لوگوں میں بھی امریکہ شہری شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں۔ امریکہ وزیر خارجہ کا دورہ اسرائیل کا امکان۔ امریکہ کے وزیر خارجہ کا اسرائیل کے دورے کا بھی امکان۔ امریکہ محکمہ خارجہ نے کہا کہ وزیر خارجہ اینٹی بلغن یکجہتی اور حمایت کا پیغام دینے کے لیے آنے والے دنوں میں اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ اسرائیل کے زمینی حملے کے خدشات۔ اس وقت ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل غزہ پر مبنی حملہ بھی کرے گا؟ غزہ اسرائیل، مصر اور بحیرہ روم کے درمیان 40 کلومیٹر کی ایک طویل زمینی پٹی ہے۔ اس علاقے میں لگ بھگ 23 لاکھ فلسطینی بستے ہیں۔ اسے دنیا کا گنجان آباد ترین علاقہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ غزہ 2007 سے حماس کے زیر انتظام ہے، جہاں 1.5 دہائی قبل انتخابات میں اساس کو کامیابی ملی تھی اور تب سست وہاں اس کی حکومت قائم ہے۔ اسرائیل فوج کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ پر سینکڑوں اہداف پر حملے کیے۔ غزہ میں جن علاقوں کو زیادہ نشانہ بنایا گیا، اس میں وہ علاقہ شامل جہاں اساس کی حکومت کے وزراء رہتے ہیں۔ اس علاقے میں میڈیا کے تنظیموں اور امدادی اداروں کی دفاتر بھی ہیں۔ اسرائیل فورسز نے کارروائیوں کا ایک نیا طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ غزہ میں فلسطینیوں کو ایک کے بعد دوسرا علاقہ خالی کرنے کی وارننگ دے رہا ہے اور اس کے بعد اس علاقے میں فضائی حملہ کر دیا جاتا ہے۔ اے پی کے مطابق اسرائیلی فورسز کی کارروائیاں ایک زمینی حملے کی تیاری ہو سکتی ہے۔ حماس کی اسرائیل پر حملے۔ حماس کے اسرائیل پر راکٹ حملوں کا سلسلہ بستور جاری ہے۔ منگل کی سہ پیر حماس نے اسرائیل شہریوں اشکلون اور تل حبیب پر بڑی تعداد میں راکٹ داغے۔ حماس کے حالیہ راکٹ حملوں میں ہونے والی نقصانات کی مکمل تفصیل سامنے نہیں آ